السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ای کامرس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، جس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ای کامرس کیا ہوتا ہے، اس کی کتنے ٹائپس ہیں اور اس کی کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم ای کامرس میں اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اس کے تھرو ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو بیسکلی ای کامرس کی فل فارم ہے الیکٹرانک کامرس، کیونکہ ای کامرس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے ای ہے، ای فار الیکٹرانک، اینڈ اندر ون از کامرس، جس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے تھرو بائنگ اینڈ سیلنگ کرنا۔ تو سمپل ورڈز میں ایسے بزنس کو ہم ای کامرس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ای کامرس بزنس میں جو بائر ہوتا ہے اس کا انٹریکشن ڈائریکٹ سیلر سے نہیں ہوتا، بلکہ جو بائر ہوتا ہے وہ کسی آن لائن پلیٹ فارم کے تھرو چیزوں کو خریدتا ہے۔ مطلب اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی جیسے فار ایگزامپل کسی شاپ میں جاتے ہو، وہاں پر جو شاپ کیپر ہوتا ہے یا جو دکاندار ہوتا ہے وہ آپ کو اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ ڈسپلے کرتا ہے، دین آپ اپنی پسند سے جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو سلیکٹ کرتے ہو۔ تو اس میں یہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ اس میں آپ کسی بھی اسپیسیفک آن لائن شاپنگ سائٹ پر جاتے ہو اور وہاں پر آپ کو لسٹ آف آئٹمس نظر آتی ہیں، جنہیں آپ اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگلی سلیکٹ کرتے ہو اور اسے پرچیز کرتے ہو، یعنی کہ اس کا آرڈر جو ہے وہ آپ بک کرتے ہو۔ تو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ای کامرس میں بائر اور سیلر دونوں کا کنیکشن انٹرنیٹ کے تھرو ہوتا ہے، جس کے تھرو آپ چیزوں کو خریدتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں۔ اور یہی ریزن ہے کہ کامرس کے ورڈ کے ساتھ الیکٹرانک کو لگایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہماری آن لائن سیلنگ اینڈ بائنگ آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے میجر ڈفرینس ہے وہ بیسکلی ای کامرس اور ای بزنس میں آتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ای کامرس اور ای بزنس کے کانسیپٹ کو مکس اپ کر دیتے ہیں، ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کافی ڈفرینٹ ہیں۔ بیکاز ای کامرس از اونلی کنسرنڈ ود بائنگ اینڈ سیلنگ اسپیکٹ آف دا بزنس اوور انٹرنیٹ، جس کا مطلب ہے کہ ای کامرس میں صرف بائنگ اینڈ سیلنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے ود دی ہیلپ آف انٹرنیٹ، اس کے علاوہ اور کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہو رہی ہوتی۔ جبکہ اگر ہم ای بزنس کی بات کریں تو ای بزنس کے اندر ود دا ہیلپ آف انٹرنیٹ بائنگ اینڈ سیلنگ ایکٹیویٹی ہو ہی رہی ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بزنس کا پورا ایڈمنسٹریشن بھی ہینڈل کیا جاتا ہے، جس میں ہمارے امپلائیز کی انوالومنٹ ہوتی ہے اور ہمارے ورکرز کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ سب ہمارے ای بزنس میں انوالو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ ای کامرس کا جو اسکوپ ہوتا ہے وہ نیرو ہوتا ہے، وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں صرف بائنگ اینڈ سیلنگ کے پروسیس کو مینیج کیا جاتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ای کامرس ای بزنس کی امبریلا کے انڈر فال کرتا ہے، مطلب ای کامرس ای بزنس کا پارٹ ہے۔ جبکہ اگر ہم ای بزنس کی بات کریں تو یہ ایک وائڈر کانسیپٹ ہے، ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے جو ای کامرس کو اپنے اندر انکلیوڈ کرتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ای کامرس ای بزنس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ ای کامرس کے اندر جو ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہیں بائنگ اینڈ سیلنگ۔ اس کے علاوہ ای کامرس میں اور کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوتی، جس میں بیسکلی 3 سٹیپ ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلے کسٹمر سے آرڈر ریسیو کیا جاتا ہے اور پھر اس کسٹمر کی ڈیمانڈ کے اکارڈنگلی پروڈکٹ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اور پھر اس پر پروسیس کیا جاتا ہے اور پھر فائنلی اس پروڈکٹ کو مارکیٹ میں سیل کیا جاتا ہے یا اس اسپیسیفک کسٹمر تک اس پروڈکٹ کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو بیسکلی یہ ساری ایکٹیویٹیز ای کامرس میں پرفارم کی جاتی ہیں۔ جبکہ اگر ہم بات کریں ای بزنس کے بارے میں تو اس میں بائنگ اینڈ سیلنگ تو آلریڈی ہو ہی رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسٹمر سروسز بھی پرفارم ہوتی ہیں۔ مطلب اگر کسٹمر کو کوئی کیوری ہے یا کوئی اس کو پرابلم آ رہی ہے تو اس میں کسٹمر کو سلوشن پرووائڈ کیا جاتا ہے، جسے ہم CRM بھی کہتے ہیں، which is basically کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ، جس میں کسٹمر کو ایکسٹرا فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں جس سے کسٹمر کی سیٹسفیکشن اور لائلٹی انکریز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سپلائی چین مینجمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے، جس میں پروڈکٹس کو بیچنے کا یا ڈسٹریبیوٹ کرنے کا سارا پروسیس ہوتا ہے، جو کہ بیسکلی ای بزنس کے اندر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ کوآرڈینیشن کی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے درمیان کمیونیکیشن جو کہ ای بزنس کے اندر کی جاتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ای کامرس میں اگر 2 پارٹیز مل کر آپس میں بزنس کر رہی ہوتی ہیں تو اس میں جو کمیونیکیشن پرفارم ہوتی ہے 2 ڈپارٹمنٹس کے درمیان میں،
اسے ہم ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن کہتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی ایک میجر ڈیفرنس تھا جو ای کامرس اور ای بزنس کے درمیان میں ہوتا ہے، جو بہت سے لوگوں کو کنفیوز کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک میجر ڈیفرنس ہے جس کا آپ لوگوں کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ای کامرس کی بات کریں تو اس میں ہمیں کچھ ایڈوانٹیجز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی فیس کرنا پڑتی ہیں۔ سو اف وی ٹاک اباؤٹ ایڈوانٹیجز آف ای کامرس دین وی کین سے دیٹ کہ ای کامرس میں جو ہم بزنس کرتے ہیں اسے گلوبل لیول پر آپریٹ کیا جاتا ہے۔ جس طرح فار ایگزامپل Amazon.com ہے، تو اگر ہم Amazon کی بات کریں تو اسے ہم پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ پاکستان میں بھی ایسیس کر سکتے ہیں، یا اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو ہم اسے وہاں پر بھی ایزیلی ایسیس کر سکتے ہیں اور آسانی سے اپنے آرڈر کو پلیس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیکنڈ ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ای کامرس ول سیو دی کمپنی منی، مطلب اس میں کمپنی کو کسی بھی قسم کا ایکسٹرا ایکسپینس نہیں اٹھانا پڑتا، جیسے ورکرز یا امپلائیز کی سیلری وغیرہ یا کمپنی کے اور بھی دوسرے ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ افورڈ نہیں کرنا پڑتے۔ تو اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی بہت سی اماؤنٹ سیو ہو جاتی ہے اور کوسٹ آپ کی بچ جاتی ہے۔ Another benefit of e-commerce is that the business has no time barrier، مطلب اس میں بزنس کا کوئی ٹائم بیریئر نہیں ہوتا کیونکہ انٹرنیٹ ہمارا 24 آورز اویلیبل ہوتا ہے اور انٹرنیٹ کو ہم کبھی بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اور کبھی بھی ہم اپنے آرڈر کو پلیس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسٹمر ہیز گریٹر پاور، اس میں کسٹمر کے پاس فری ہینڈ ہوتا ہے، گریٹر پاور ہوتی ہے کیونکہ کسٹمر کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی سیلر سے اپنا پروڈکٹ آرڈر کر سکتا ہے۔ اب جیسے فار ایگزامپل اگر ہم Amazon کی بات کریں تو اس میں ڈفرینٹ سیلرز ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے پروڈکٹس کی لسٹنگ کی ہوتی ہے، تو اس طرح سے اس کا ایک یہ بھی بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ اس میں کسٹمر کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی سیلر سے اپنا پروڈکٹ لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ای کامرس کے اور بھی بہت سے ایڈوانٹیجز ہیں جو آپ کو ود دا پیسج آف ٹائم دیکھنے کو ملیں گے، بٹ اگر ہم بات کریں ڈس ایڈوانٹیجز کی تو اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں جو موسٹ آف دا کیسز فیس کرنا پڑتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل سب سے پہلے جیسے ڈیٹا سیکیورٹی کا ڈس ایڈوانٹیج آ جاتا ہے کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کا کارڈ یا جو ان کا پرسنل ڈاٹا ہے وہ کہیں چوری نہ ہو جائے، لیکن کچھ ویب سائٹ ایسی بھی ہوتی ہیں جو بہت اتھینٹک ہوتی ہیں جن پر ہم ایزیلی ٹرسٹ کر سکتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل Amazon لے لیں آپ، Daraz.com لے لیں یا Flipkart۔ تو یہ بیسکلی پروفیشنل سائٹس ہیں جس پر ہم ایزیلی ٹرسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں سیکیورٹی کا ایشو نہیں آتا، لیکن کچھ ایسی بھی ویب سائٹس ہیں جہاں پر اس طرح کا ایشو فیس کرنا پڑ سکتا ہے، تو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سیکنڈ ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ بیسکلی ڈیٹا پرائیویسی ہے، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ہیکر آپ کی ویب سائٹ کو ہیک کر سکتا ہے، تو یہ بیسکلی ایک تھریڈ ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی ویب سائٹ کی اسٹرانگ پرائیویسی کرنی ہوتی ہے تاکہ کوئی بھی ہیکر ہماری آئیڈینٹی کو یا ہماری ای کامرس سائٹ کو ہیک نہ کر سکے۔ تو بیسکلی اس کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں، کچھ پروسیس ہوتا ہے جو کہ فالو کرنا ہوتا ہے، تو اس چیز سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دوسری ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی آتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی بھی پروڈکٹ کو آن لائن سیل نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ ایسے پروڈکٹس بھی ہوتے ہیں جو آن لائن یا انٹرنیٹ پر سیل نہیں ہو سکتے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سیلنگ ریٹ جو ہوتا ہے وہ بہت لو ہوتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل پرفیوم اب ایک ایسا پروڈکٹ ہے جسے کوئی بھی کسٹمر وداؤٹ ٹیسٹ کیے نہیں پرچیز کرے گا۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت سے پروڈکٹس ہوتے ہیں جو ہم ایسے ہی سیل نہیں کر سکتے، تو اس لیے وداؤٹ اینی ریسرچ ہم کسی بھی پروڈکٹ کو آن لائن سیل نہیں کر سکتے۔ تو یہ بیسکلی کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز تھے ای کامرس کے جو ہمیں اپنے بزنس میں فیس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ بٹ دا کویسچن از دیٹ کہ اگر ہم نے ای کامرس میں اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کریں؟ اس کویسچن کا آنسر میں آپ کو اپنے نیکسٹ لیکچر میں دوں گی جو میں انشاءاللہ نیکسٹ 2 days تک اپلوڈ کر دوں گی۔ تب تک آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ای کامرس پر پوری ریسرچ کرنی ہے، اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا کویسچن دے رہی ہوں کہ مجھے بتائیں کہ ای کامرس کی کتنی ٹائپس ہیں۔ یہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آلریڈی بتائی ہوئی ہیں، تو ای کامرس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں یہ کویسچن آپ سب کے لیے ہے، مجھے کمنٹ باکس پر اس کا آنسر آپ دیجیے گا۔ اور لاسٹ میں صرف آپ کو اتنا کہوں گی کہ اگر آپ کو میرے لیکچر انفارمیٹیو لگتے ہیں اور ان سے آپ کا نالج انکریز ہوتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ ملتی ہوں میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔